يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ہے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور یہ کہ میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی۔ یہ آیت بنی اسرائیل کو مخاطب کرتی ہے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کئی انعامات اور فضائل سے نوازا تھا، جیسے کہ انہیں انبیاء کرام کا سلسلہ عطا کیا گیا اور مختلف مواقع پر ان کی مدد کی گئی۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ بنی اسرائیل نے اللہ کی نافرمانی کی اور اس کی نعمتوں کو بھلا دیا۔ یہ آیت بنی اسرائیل کو یاد دہانی کراتی ہے کہ وہ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو یاد کریں اور ان کا شکر ادا کریں۔ جب اللہ نے ان پر اپنا فضل کیا اور انہیں قوموں میں ممتاز کیا تو ان پر لازم تھا کہ وہ اللہ کے احکامات پر عمل کریں، لیکن انہوں نے بار بار نافرمانی کی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو براہ راست مخاطب کر رہا ہے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو۔ بنی اسرائیل وہ قوم ہے جنہیں اللہ نے کئی نعمتوں سے نوازا تھا۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو اپنی نعمتیں یاد دلانے کا حکم دے رہا ہے۔ یہ نعمتیں مادی بھی تھیں اور روحانی بھی، جیسے نبیوں کا سلسلہ، من و سلبی کی صورت میں رزق اور فرعون کے ظلم سے نجات۔ اللہ نے انہیں بار بار اپنی نعمتوں سے نوازا تاکہ وہ ہدایت پر قائم رہیں۔ اللہ تعالیٰ یاد دلا رہا ہے کہ اس نے بنی اسرائیل کو تمام اقوام پر فضیلت عطا کی، انہیں دنیا کی بہترین قوموں میں شامل کیا اور انہیں انبیاء اور رہنماؤں کے طور پر چنا۔ یہ فضیلت صرف دنیاوی نہیں تھی، بلکہ دینی اعتبار سے بھی انہیں اعلی مقام دیا گیا تھا۔ یہ آیت بنی اسرائیل کے لیے ایک تنبیہ ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں اور اپنی گمراہی اور نافرمانی سے باز آئیں۔ اللہ نے انہیں عالی مقام دیا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی۔ یہ آیت ان کے لیے ایک وارننگ کے طور پر آئی کہ وہ اپنی سابقہ غلطیوں سے سبق حاصل کریں اور اللہ کے احکامات پر عمل کریں۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر۔ اس آیت سے ہمیں یہ حکمت ملتی ہے کہ ہمیں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا ہمیشہ شکر ادا کرنا چاہیے اور انہیں یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں جو کچھ عطا کیا ہے اس کی قدر کرنی چاہیے اور نافرمانی سے بچنا چاہیے۔ فضیلت اور ذمہ داری۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو فضیلت عطا کی، لیکن یہ فضیلت ان کے لیے ایک ذمہ داری بھی تھی کہ وہ اللہ کے احکامات پر عمل کریں۔ فضیلت کے ساتھ ذمہ داری بھی آتی ہے، اور جو لوگ اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کرتے وہ اس فضیلت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی عطائیں اور نافرمانی کا انجام۔ اللہ کی عطائیں ہمیشہ نافرمانی کے باوجود جاری نہیں رہتے۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کرنے والے قوموں کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل کو یہ یاد دلایا گیا کہ ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان کا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ قوموں کی آزمائش۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو دیگر قوموں پر فضیلت دی، لیکن اس کے ساتھ ہی انہیں آزمائش میں بھی ڈالا کہ وہ کیسے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس کے احکامات پر عمل کرتے ہیں۔ کرنے کا فرض۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کرنے سے انسان اللہ کی ناراضگی کا شکار ہو جاتا ہے۔ شکر گزاری کے ذریعے اللہ کی مزید نعمتیں حاصل کی جا سکتی ہیں۔ بنی اسرائیل کو اللہ کی نعمتوں کی یاد دہانی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنی دی ہوئی نعمتوں کی یاد دہانی کروائی تاکہ وہ اللہ کی نافرمانی سے باز آ جائیں اور اپنے غلط اعمال پر نادم ہوں۔ فضیلت کا احساس۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو تمام اقوام پر فضیلت عطا کی تھی، لیکن یہ فضیلت صرف اس وقت تک قائم رہ سکتی تھی جب تک وہ اللہ کے احکامات پر عمل پیرا ہوں۔ رہتے اللہ کی نعمتوں کا شکر۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے، کیونکہ نعمتوں کا شکر نہ کرنے سے وہ زائل ہو سکتی ہیں۔ گمراہی اور نافرمانی کی تنبیہ۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ اگر وہ نافرمانی اور گمراہی سے باز نہ آئے تو ان کی فضیلت اور مقام ختم ہو سکتا ہے۔
اللہ کی عطاؤں کا مقصد: اللہ کی عطائیں انسانوں کی آزمائش کے لیے ہوتی ہیں۔ جو قوم ان عطاؤں کا صحیح استعمال کرتی ہے اور اللہ کے احکامات پر چلتی ہے، وہ کامیاب ہوتی ہے، ورنہ اللہ کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ آیت ہمیں اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنے اور ان کا شکر ادا کرنے کا درس دیتی ہے۔ اللہ کی عطا کردہ فضیلت اور نعمتیں انسان پر ذمہ داری بھی عائد کرتی ہیں کہ وہ اللہ کے احکامات کی پیروی کرے اور اس کی نافرمانی سے بچتا رہے۔ تعلیمی ادارے کی فضیلت: جیسے ایک تعلیمی ادارہ اپنے بہترین اساتذہ اور تعلیمی معیار کی وجہ سے دوسروں سے ممتاز ہوتا ہے، ادارے کے طلباء کو اس ادارے کا فخر ہوتا ہے، لیکن اگر وہ طلباء اس فضیلت کا غلط استعمال کریں اور اساتذے کی نافرمانی کریں تو اس ادارے کا مقام بھی گر جاتا ہے۔ اسی طرح بنی اسرائیل کو اللہ نے فضیلت دی تھی، لیکن ان کی نافرمانی نے ان کا مقام کم کر دیا۔ خاندان کی عزت اور ذمہ داری: ایک خاندان کو سماجی حیثیت، عزت اور مقام دیا جاتا ہے، لیکن اگر اس خاندان کے افراد غلط ہوں تو ان کی عزت اور ذمہ داری کم ہو جاتی ہے۔ راستے پر چلیں اور خاندان کی عزت کو نقصان پہنچائیں تو وہ فضیلت ضائع ہو جاتی ہے۔ بنی اسرائیل کو اللہ نے عزت اور فضیلت دی، لیکن ان کی نافرمانی ان کے زوال کا سبب ہے۔ بنی ایک کامیاب کاروباری شخص: ایک کاروباری شخص کو اللہ کی طرف سے کامیابی اور مال و دولت عطا کی جاتی ہے۔ اگر وہ شخص اس کامیابی کا شکر ادا کرتا ہے اور اپنے مال ہے کا صحیح استعمال کرتا ہے تو اللہ اس پر مزید کرم کرتا ہے، لیکن اگر وہ تکبر کرتا ہے اور غریبوں کا حق مارنے لگتا ہے تو اللہ اس کی کامیابی کو زوال میں بدل دیتا ہے۔ اسکول میں ٹاپ کرنے والے طالب علم: ایک طالب علم جو اپنے اسکول میں ٹاپ کرتا ہے، اس کو خصوصی حیثیت اور اعزاز دیا جاتا ہے، لیکن اگر وہ اگلے سال محنت کرنا چھوڑ دے اور نافرمانی کرے تو اس کی پچھلی کامیابی بے معنی ہو جاتی ہے۔ بنی اسرائیل کو بھی اللہ نے خصوصی حیثیت دی تھی، لیکن ان کی نافرمانی نے ان کا مقام کم کر دیا۔ عہدیدار کا مقام اور ذمہ داری: جیسے ایک حکومتی عہدیدار کو خاص حیثیت اور ذمہ داری دی جاتی ہے تاکہ وہ لوگوں کی خدمت کر سکے، اگر وہ اپنے عہدے کا ناجائز اپنے اٹھاتا ہے اور لوگوں کے حقوق پامال کرتا ہے تو اس کا عہدہ اور مقام ختم ہو سکتا ہے۔ اسی طرح بنی اسرائیل کو ذمہ داری سونپی گئی تھی، لیکن ان کی نافرمانی ان کی فضیلت کے خاتمے کا سبب بنی۔ آج کی زندگی میں بھی یہ آیت ہمیں اہم سبق دیتی ہے۔ اللہ کی نعمتیں جیسے علم، دولت، طاقت یا مقام سب اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہیں۔ اگر ہم ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے اور نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ یہ نعمتیں ہم سے واپس لے سکتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ قوموں کو اللہ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن اگر وہ قومیں اللہ کی نافرمانی اور ظلم و ستم کی راہ پر چلیں گی تو ان کا انجام بھی بنی اسرائیل جیسا ہو سکتا ہے۔ آج کی دنیا میں کامیابی، مقام اور عزت کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا ضروری ہے۔ اللہ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں وہ ہماری آزمائش بھی ہیں۔ ہمیں ان کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ اگر ہم ان نعمتوں کو نافرمانی یا غرور میں بدل دیں تو اللہ کی نعمتیں زوال میں بدل سکتی ہیں۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر: اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا ہمیشہ شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کا شکر ادا نہ کرنے سے یہ نعمتیں زائل ہو سکتی ہیں۔ فضیلت کا مطلب ذمہ داری۔ اللہ کی دی ہوئی فضیلت اور نعمتیں صرف اعزاز نہیں، بلکہ ان کے ساتھ ذمہ داری بھی آتی ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں اور نیکی کے راستے پر چلیں۔ نافرمانی کا انجام: جو قوم ہے اللہ کی نافرمانی کرتی ہے وہ اللہ کی نعمتوں سے محروم ہو جاتی ہے۔ اللہ کی دی ہوئی فضیلت تب تک باقی رہتی ہے جب تک اس کا شکر اور اطاعت کی جائے۔ اللہ کی طرف سے آزمائش: اللہ کی نعمتیں اور فضیلتیں صرف انعام نہیں بلکہ آزمائش بھی ہیں۔ اللہ دیکھتا ہے کہ بندے ان نعمتوں کا کس طرح استعمال کرتے ہیں۔ گناہ اور نافرمانی قوموں کے زوال کا سبب بنتے ہیں، چاہے وہ قوم کتنی ہی عظیم کیوں نہ ہو۔
बनी इसराइल की मिसाल हमें यह याद दिलाती है कि अल्लाह की नामतों का गलत इस्तेमाल ज़वाल का सबब बन सकता है। या अल्लाह हमें अपनी अता की हुई नामतों का हमेशा शुक्रगुजार रहने वाला बना दे। ए रब्बिल आलमीन, हमें अपनी दी हुई फजीलत का सही इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमा और हमें नाफरमानी से बचाकर अपनी रहमत के साए में रख। आमीन। ए अल्लाह, जो मकाम और फजीलत तूने हमें अता की है, हमें उसे महफूज रखने की तौफीक अता फरमा। हमें अपनी नाफरमानी से बचा और हमारे दिलों को आजिज़ी और तक़वी से भर दे ताकि हम हमेशा तेरी रज़ा के मुताबिक अमल करें। या रब्बिल आलमीन, हमें नाफरमानी और गुनाहों के रास्ते से बचा ले। ए अल्लाह, हमें उन कौमों के अंजाम से दरस लेने की तौफीक अता फरमा जिन्होंने तेरी नाफरमानी की और तेरा अजाब सहा। हमें अपनी रहमत से नवाज और हर हाल में तेरी इताअत करने वाला बना। आमीन।